وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ النساء کی ابتدائی آیات میں یتیموں کے حقوق، ان کے اموال کی نگہداشت، یتیم لڑکیوں کے بارے میں شادی کے احکام اور اس کے بارے میں جو انسان احتیاط کرنی ہے انسان کو، اس کو بیان کرنے کے بعد جو میراث کے مسائل ہیں، جو ارث کے مسائل ہیں، اس کو پروردگار عالم نے بیان فرمایا، جو اہم مسائل ہیں، کیونکہ ایک مال جو انسان کی ملکیت ہے وہ ایک دوسرے انسان تک جو منتقل ہوتی ہے، اس کا ایک طریقہ وہ میراث ہے۔ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جو مال کماتا ہے، جس کے لیے زحمت اٹھاتا ہے، وہ اس کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو اس کی اپنی اولاد ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، جو اس کے بہن بھائی ہیں، یا دوسرے قریبی رشتہ دار جس کے احکامات قرآن کریم نے بتائے ہیں، ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اس نظریے کا قائل نہیں ہے کہ انسان کی وفات کے بعد اس کا مال یہ پورے معاشرے میں اور پوری جو قوم ہے، جو پوری ملت ہے، جو پوری سوسائٹی ہے، اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ جو بعض نئے نظریات ہیں ان میں ایک یہ نظریہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا مال وہ حکومت کی جو ہے وہ گرفت میں آ جاتا ہے، پھر وہ سوسائٹی کا ہے، پھر وہ پورے معاشرے کا ہے۔ نہیں، اسلام نے جو میراث کے انتقال کا طریقہ ہے وہ دوسرے رشتہ داروں تک، جو اس کی اپنی جو اس فرد نے خود زحمت اٹھائی ہے، اس نے ایک عمر کا حصہ لگا دیا ہے اس مال کو کمانے میں، اس کو جمع کرنے میں، تو وہ اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے خاندان کی طرف منتقل ہوگا۔ اور اس میں بھی قرآن کریم نے جس طرح مردوں کا حصہ بیان کیا کہ وہ میراث جیسے بعد میں جو باقی مرد ہیں ان کی طرف منتقل ہوگی، اسی حوالے سے چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں، ان کا جو میراث کا حصہ ہے وہ خواتین کی طرف بھی اپنی خاص مقدار میں ان کی طرف بھی منتقل ہوگا۔ معمولاً جو جاہلیت میں یا عرب معاشرے کے علاوہ جو اس وقت کی تہذیبیں تھیں، خواتین کو کسی قسم کی مالکیت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ خاتون خود کسی کی ملکیت شمار ہوتی تھی، لہٰذا خاتون کی جو چیز ہوتی تھی، جو وہ کماتی تھی، وہ سارے کا سارا شوہر کی ملکیت ہوتا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی زمین ہوتی تھی، اگر اس کے پاس کوئی جائیداد، تو سب کا سب اس کے شوہر کا، اس کے دوسرے رشتہ داروں کا۔ خود خاتون اس کو اصلاً یہ مقام اور یہ منزلت نہیں تھی کہ وہ اپنی چیزوں کا جو ہے وہ اس کا مالک بن سکے، لہذا قرآن کریم نے اس ثقافت کو، اس تہذیب کو ختم کرتے ہوئے اس آیت میں بھی خوبصورت انداز میں اس مسئلے کو بیان فرمایا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، فرمایا مردوں کے لیے نصیب حصے کو کہتے ہیں، حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون،
جو والدین ترک کرتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار کا ترکہ ہوتا ہے، مما ترکہ وہی ہے جس کو ہم ترکہ کہتے ہیں۔ جب ایک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو میراث ہے، جو اس کا ترکہ ہے، وہ مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور خواتین کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جاتے ہیں، جیسے مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے، اسی طرح خواتین میں۔ اب یہاں پہ ضمیر بھی استعمال ہو سکتی تھی کیونکہ پہلے آ چکا ہے والدان والاقربون، تو اب خواتین کے لیے ہو سکتا تھا یہ اس طرح تعبیر ہے، خواتین کے لیے نصیب ہے، حصہ ہے، جو وہ ترک کر کے جاتے ہیں، یعنی جو والدان اور اقربون، لیکن پھر اس اسم ظاہر کا تکرار کیا تاکید کے لیے، ان کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکہ سے جو والدین چھوڑ کے جاتے ہیں اور قریبی رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، اس میں ان کا حصہ ہے چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کم ہو تو آپ اس پہ توجہ نہ کریں کہ یہ تو تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا مال ہے، اب اس میں ہم نے خواتین کو کیا دینا ہے، یا یہ تھوڑا مال ہے، اس کو اب تقسیم کرنے کا جو اس کے حصے بنتے ہیں رشتہ داروں میں اس کو اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ تھوڑے مال کے مقابلے میں معمولاً لوگ سہلنگاری سے کام لیتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، لہذا اس پہ زور دیا مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں حصہ ہے، ہر ایک کا حصہ ہے جو اس کو دیا جائے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ طے شدہ حصہ ہے، یہ فرض حصہ ہے، یہ ایک واجب حصہ ہے، یہ ایسی تقسیم ہے جو ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو انجام دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ حق الناس ہے، یہ طے شدہ ہے قرآن کریم میں، یہ قرآنی اصولوں میں، یہ احکام میں، لہٰذا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کسی قسم کی ابہام کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیسے، نہیں، فرمایا نصیبا مفروضا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، فرمایا اور جب قسمت حاضر ہو، یہ اسی طرح سے ہے جیسے فرمایا جب موت حاضر ہو، یعنی جب وہ وقت آ پہنچے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ یعنی قسمت یعنی تقسیم، جب میراث کی تقسیم کا وقت آ جائے، جب آپ تقسیم کر رہے ہیں میراث۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جب قسمت اور تقسیم میراث کے وقت قریبی رشتہ دار حاضر ہوں۔ میراث جو مثال کے طور پہ ریٹرن میں تھی، وصیت یا جیسے بھی، یا تدفین کے مراحل انجام دینے کے بعد جو انسان دنیا سے چلا گیا، اس کا مال، اس کا جو جائیداد، وہ سب تقسیم کرنے کا مرحلہ ہے۔ تو فرمایا اس وقت اگر قریبی رشتہ دار حاضر ہوں، والیتام اور یتیم حاضر ہوں، والمساکین اور مساکین حاضر ہوں، فارزقوہم منہ، تو اس میراث میں سے، اس مال میں سے ان کو بھی رزق دیں۔ ایک مرتبہ اس میراث کے وہ افراد ہیں، وہ طبقے ہیں، وہ گروہ ہیں جن کو ضروری طور پہ اور واجبی طور پہ جن کو مال پہنچے گا، جن کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ میراث کے وقت اولاد اگر ہے تو اولاد کا تو حصہ ہے، ماں باپ ہیں، ماں باپ کا تو حصہ ہے۔ یہ ان گروہوں کے علاوہ قریبی رشتہ دار، مثال کے طور پہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس میں جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بلایا جاتا ہے معمولاً اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ فقط وہ افراد جن کا حصہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ اگر اولاد میں تقسیم ہونی ہے، اگر میراث بہن بھائیوں میں تقسیم ہو رہی ہے تو ممکن ہے وہاں پہ ماموں، چچا اور دوسرے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوں، خالہ اور اس قسم کے جو افراد ہیں، پھوپھی، یہ افراد بھی وہاں پہ موجود ہوں۔ تو فرمایا وہاں پہ اگر اولو القربہ قریبی رشتہ دار موجود ہیں تو آپ ان کو کچھ دیں۔ البتہ یہ مستحب کے طور پہ فقہا اور مفسرین نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے، ایک اخلاقی لحاظ سے یہ اچھا ہے کہ آپ ان کو بھی رزق دیں۔ اگر یتیم ہیں، اور معمولاً یہاں پہ البتہ دو رائے موجود ہیں، یتیم اور مسکین، عام یتیم مسکین جو بھی ہو اگر اس محفل میں موجود ہے تو ان کو کچھ دیا جائے،
جیسے یہ دوسرے صدقات اور دوسرے جو مسائل ہیں وہاں پہ بھی جو واجبی صدقات ہیں وہاں پہ بھی یہ تھا کہ وہاں اگر اس موقع پہ کچھ ایسے افراد موجود ہیں تو ان کو بھی دیا جائے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اگر یتیم اس موقع پہ موجود ہیں، مسکین موجود ہیں تو ان کو بھی دیا جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ رشتہ داروں میں جو یتیم اور مسکین ہیں، کیونکہ ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں معمولاً عمومی نہیں ہوتی اس طرح کی کہ پورے علاقے کے یتیم و مسکین وہاں پہ آ جائیں۔ جب میراث کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے تو معمولاً خاندان کے افراد بیٹھ کر اس کو حل کرتے ہیں، لہذا یہ رائے قوی ہے کہ جو خاندان کے یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، مستحب ہے کہ اگرچہ ان کا حصہ نہیں بنتا، ان کا حق نہیں ہے، لیکن آپ اس میں سے ان کو رزق دیں، ان کو کچھ اخراجات کے طور پہ دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے انداز میں گفتگو کیجیے۔ اگر آپ دیتے ہیں ان کو رزق تب بھی اچھے انداز میں گفتگو کریں، آپ نے اگر نہیں دیا ان کو کچھ تب بھی اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ تمام مسائل کی جو بنیاد ہے اور اس کی روح ہے وہ اخلاقیات ہیں، جتنے فقہی مسائل ہیں، لہذا فقہی ہر مسئلہ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم اخلاقیات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ان کو کچھ حصہ دے دیا، آپ جو ہے وہ ان کو باتیں سنائیں اور آپ ان کی انسلٹ کریں، نہیں، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے اگر نہیں دیا تب بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کی انسلٹ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ البتہ سیاق و سباق کی روشنی میں ان افراد کے لیے، لیکن یہ ایک عام اصول بھی ہے، ایک معاشرے کا، ایک سوسائٹی کا ایک بڑا اصول ہے۔ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ عرف کے مطابق اچھے انداز میں بہترین سلیقے سے انسان کو گفتگو کرنی چاہیے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ارث اور میراث اور ترکے کے جو مسائل ہیں اس میں ہر ایک مرد کا جو حصہ ہے، ہر ایک خاتون کا جو حصہ ہے، جو قرآن کے اصول ہیں، جو سنت کے اور احادیث میں بیان کیے گئے اصول ہیں، ہم انہی پہ عمل کرتے ہوئے اس کو تقسیم کریں، اور وہ جاہلیت کے جو اصول تھے، خواتین کو نظر انداز کرنا، ان کو ارث اور میراث میں حصہ نہ دینا، آج ہم ان سے بچ سکیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔